ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد۔ بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الملک آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ ملک کی آغاز میں ہے، ابتدا سے ہی خدا کریم نے اپنے بابرکت ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام قدرت ہے، ملک ہے، بادشاہی ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، کسی کا نقصان اس سے نہیں ہوتا، کسی کا بھی نقصان ہوتا ہی نہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ممکن ہے کہ انسان کچھ سختیاں سمجھے یا کوئی مخلوق یہ جانے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ ذرا مشکل میں ہے، اگر وہ خدا کے حکم سے ہے تو وہ یقیناً اس دوا کی طرح ہے جس دوا سے اس بندے نے بہتر ہونا ہے، یا یہ ہے کہ اس پریکٹس کی طرح ہے جس پریکٹس کے بعد اس کو انعام ملنا ہے۔ تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ انسان بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتا ہے، سرمایہ گزاری کرتا ہے اس کے نتیجے میں، اور وہ جو سرمایہ گزاری ہوتی ہے وہ ابتدا میں ایک قسم کا ضائع کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اس کا جو اجر ملتا ہے، اس لیے اس سرمایہ گزاری کو ضائع نہیں سمجھتا۔ تو خدا سے صرف اور صرف ایک ہی چیز کی توقع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا سے تمام مخلوقات کو فائدہ ملے، کوئی نقصان ضرر والا نہ تو ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ضرورت ہے خدا کریم کو کہ کسی کو نقصان دے، نہ ہی اس کی صفات میں کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہو۔ تو اس کے بعد خدا کریم نے اپنے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ موت اور حیات دو ایسے عنصر ہیں، عناصر ہیں دو، جن سے تمام کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نظام کائنات موت و حیات سے چل رہا ہے، ایک چیز مرتی ہے دوسری پیدا ہوتی ہے، ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری پیدا ہوتی ہے، یہی موت و حیات ہے۔ صرف انسانوں کی نہیں،
تمام چیزوں کو لے لیں، پہلی شکل ختم، اگلی شکل پیدا ہوگی، وہ چیز ختم، وہ اگلی سلسلہ پیدا ہوگا، وہ ختم، اس کے بعد وہ دوسرا سلسلہ پیدا ہوگا۔ تو ہر چیز اپنی پہلی شکل کو ختم کرے گی تو پھر وہ اس کا آگے جو ہے دوسرا وجود سامنے آئے گا، یعنی ایک موت اور حیات کا ہی سلسلہ ہے تمام چیزوں کے لیے، چاہے وہ درخت ہو، حجر ہو یا انسان ہوں، کچھ بھی ہو، یعنی نباتات ہوں یا جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، کچھ بھی ہو، ایک چیز ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہی عمل موت و حیات ہے اور یہی تمام زندگی کا نظام ہے جو جہان میں اس وقت چل رہا ہے، جس سے یہ سارا سلسلہ جو ہمیں نظر آتا ہے موجود ہے۔ اس کے بعد خدا کریم نے اپنی اسی صفت کو یعنی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کی وضاحت میں تیسری نمبر آیت میں بھی اپنی خالقیت کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ الذی، وہی خلق سبع سماوات، جس نے بنائے 7 آسمان، طباقا، طباق یعنی طبقہ در طبقہ، یعنی منزل بے منزل، اس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر جیسے چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں طبق علی طبق، طباقا، طبقے طبقے ہیں، یعنی ایک نہیں ہے بلکہ 7 اس کے سلسلے ہیں۔ اب یہ 7 سلسلے کتنے ہیں، کدھر ہیں، یہ ہماری پہچان سے، ہماری بے بس قسم کی جو ہم جس طرف چل چکے ہیں اس میں ہم بے بس ہیں۔ ہمارے پاس فزیکل صرف مادی وسائل ہیں، اور مادی وسائل جو ہے جتنی مرضی ترقی کر لیں ان کی پہنچ بہت دور تک نہیں ہوتی ہے۔ جس طرف خدا نے چاہا تھا کہ انسان جاتا، اگر اس طرف جاتا تو 7 آسمانوں کو بھی یہ دیکھ سکتا تھا، 7 آسمانوں تک بھی، لیکن اب انسان ایک آسمان تک بھی پوری طرح حاوی نہیں ہے، نہ ہی پہنچ سکتا ہے۔ ابھی بھی بہت ہوا تو اس کی مار کتنی ہوئی ہے، یہ چاند جو بالکل ہمارے قریب ہے، 1,80,000 کلومیٹر کے فاصلے پر چاند ہے، یہ پتہ نہیں اتنے ہی ہے، ظاہراً اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، پتہ نہیں فگر تو یاد نہیں، تو اتنے میں جو ہے اتنے تک گیا ہے۔ ہاں ابھی اگلے ستاروں تک بھی نہیں پہنچ سکا ہے، اور اس کے بعد ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ خدا کی پناہ ہے، اتنے دور ہیں، اربوں کلومیٹر دور ہیں اور اربوں گنا بڑے ہیں ان سیاروں سے جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ پہلا آسمان، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلا ہی آسمان ہے، اور اس کی جو انتہا ہے اس کا ابھی سائنسدانوں کو پتہ نہیں چل سکے کہ اس کی انتہا کدھر ہے۔ تو اب آگے جو باقی آسمان ہیں وہ کدھر ہیں اور کہاں ہیں اور کہاں ان کا کتنے تک رینج ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن خدا کریم ہمیں معلومات دے رہا ہے کہ ایسے ہے، 7 آسمان ہم نے بنائے ہیں۔ خدا کریم نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں آپ کو بہت کم علم دیا گیا ہے، لیکن اے اللہ بس اتنا ہی دینا تھا اور نہیں دے گا؟ کہا کہ نہیں، قُلْ رَبِّ زِدْنِی، اگر مانگے تو ملے نا، لیکن انسان مانگ رہے ہیں، انسان علم، یہ چیز انسان مانگ ہی نہیں رہے ہیں اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ علم۔ دعائیں آپ پورے جہان میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں شام کو صبح، اس میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے کہ اے اللہ ہمارے علم بڑھا۔ ہاں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، مانگتے ہی کوئی نہیں، خدا نے بھیجا ہی کام ہے، آگے سے مانگتا بھی کوئی نہیں، پھر کیا کرے؟ مانگنے والے ہوں تو دیتا ہے، اور جن کو دیا ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ بہت چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا،
ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا کریم چیلنج کر کے، ادعا کر کے، ایک قسم کا سب کو دعوت فکر دیتا ہے کہ کوئی جو مرضی ہے، چاہے داہریہ ہے، چاہے نہ ماننے والا ہے، چاہے جو بھی ہے، پھر کے دیکھ لیں، نقص نکال کے مجھے دکھائیں، میری خلقت میں نقص نکال کے دکھائیں، جو میں نے خلق کیا ہے، جو میں نے بنایا ہے جہان، اس میں پھر کے دیکھ لیں، آنکھیں چلا کے دیکھ لیں، بحثیں کر کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی نقص ملتا ہے تو بات کریں۔ فرماتا ہے ما ترا، تو دیکھ نہیں سکتا، یعنی تو پا نہیں سکتا، تمہیں نہیں ملے گا کیا، فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلق کی چیز میں کوئی نقص تمہیں نہیں ملے گا۔ تفاوت یعنی فوت شدہ، فوت سے ہے، ہاں تفاوت، اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہو، کوئی ہے تو بتا دے کہ کیا کمی رہ گئی۔ پھر خدا کریم صرف اتنے تک نہیں کہتا کہ ایک دفعہ کہہ کے چپ ہو جائے، کہتا ہے کہ فرجل بصرا، ایک دفعہ پھر آنکھوں پھیر کے دیکھ لے، پہلی دفعہ ممکن ہے سمجھ نہ آئی ہو، پھر سے سرچ کر، پھر سے اپنے جتنے وسائل ہیں کام میں لے آ، جتنے وسائل تو نے بنائے ہیں، جتنی سمجھ ہے تمہیں، اس کے مطابق سارے جہان کو دیکھ لے، میری بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ لے، کیا تمہیں کوئی نقص اگر کہیں نظر آتا ہے تو ڈھونڈ کے دکھا۔ فرج البصر یعنی دوباری اپنی بصیرت کو کام میں لے، اور حل تری من فطور، تمہیں کہیں کوئی نقص تو دور کی بات ہے، تمہیں کہیں تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں جھول بھی نظر آتی ہے، جھول بھی یعنی تھوڑی سی بھی، جس کو پلے کہتے ہیں، جسے تھوڑا سا نقص کہتے ہیں، یعنی نقص تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایسے بھائی ادھر سے اگر سیدھا ہوتا تو بہتر تھا، کوئی ایسا بھائی دکھا۔ ہاں، انسان اپنی لا علمی کا ہی جا کر نتیجہ اس کو یہی پہنچے گا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، بعد میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ اس وجہ سے تھی، یہ فائدہ مند تھی، یہ فائدے والی بات ہے، یہ اس طرح، اس میں تو 100 اور فائدے ہیں۔ ہاں، جب تک نہیں پتہ تھا لوگوں کو کہ دنیا میں کتنی چیزیں کیا فائدہ دے رہی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ پتہ نہیں یہ مچھر کس لیے، جب تحقیق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مچھر کو بالکل نکال دیں اس دنیا سے تو اور کتنی مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ اگر مثلا دوسری چیزیں جو نقصان انسانوں کو لگتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اگر وہ ختم کر دیں، مثلا ایک سم ہے، زہر ہے، ہاں، اس سے انسان مرتا ہے، فائدہ نقصان دہ چیز ہے، مرتا ہے، اپنی بے احتیاطی سے مر سکتا ہے، کوئی اس کے گلے میں خدا نے ڈال تو نہیں دیا، ہاں، لیکن اس کے ہونے سے کتنے فائدے ہیں۔ ہاں، دواؤں میں بہت ساری زہریں استعمال ہوتی ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہیں، بہت ساری چیزوں میں یہ چیزیں، تو یعنی کوئی چیز، کوئی شے ایسی نہ ملے گی جو ناقص ہو، ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے میں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن چیزوں میں نقص نہیں ہے۔ حل تری من فطور، فطور کہتے ہیں، فطرہ یہ ہوتا ہے بھائی تھوڑا سا اس چیز میں کمی رہ جائے، سستی آ جائے، کمزوری دکھائی دے۔ پھر خدا کریم تیسری بار کہتا ہے کہ ثم ارجع البصر کرتین، 2-3 دفعہ اور بھی اپنی آنکھیں پھیر کے دیکھ لے، اپنی آنکھیں اور اپنے وسائل، بصر سے مراد ہے اپنی بصیرت، جو تمہاری سوچ ہے، تمہارا علم ہے، بصر سے مراد علم لے لے، اپنے علم کو پھر سے استعمال کر کے چیک کر لے، ہے کوئی تمہیں نظر آتا ہے تو خدا کریم خود ہی نتیجہ نکال کے انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ ینقلب الیک البصر۔ دیکھا کریں قرآن کے اوپر بھی، جو برادران نہیں توجہ کرتے، یہ الفاظ آپ کو فائدہ دیں گے، عربی عبارت آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب دیکھتے ہی پسینہ آ جائے۔ ہاں، عربی عبارت کو ادھر سے قرآن بہترین عبارات پر مشتمل ہے، ان کو دیکھا کریں اور معانی کو سمجھا کریں۔ ما تری، اچھا کدھر ہے جی، ثم ارجع البصر کرتین،
ہاں پھر بار بار پھر کرتین یعنی بار بار پھیر کر دیکھ لے اپنی اس علم کو اور اپنی بصر کو. ہاں ینقلب الیک البصر، واپس آئے گی تمہارے پاس تمہاری بصیرت کیا خاسئا تھک کر آ جائے گی، تھک ہار کر واپس آ جائے گی، اسے کوئی نقص نہیں ملے گا. پھر لے پوری کائنات اور جہاں جہاں جو بھی مخلوق خدا کو پھر ہاں کسی کا علم منکر ہے کہ قائل ہو جائے کہ یہ کس لیے ہے. جیسے کہ وہ نقل ہوئے وہ واقعہ دوستوں کو میں نے بار بار سنایا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ ایسے، کیونکہ اس قسم کے سارے واقعات یہ اہل یہود نے نقل کیے ہیں، اسرائیلیات بھی ہوتی ہیں ان میں کچھ، اور کچھ ممکن واقعات بھی ہوں کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ نالی میں دیکھا کہ ایک وہ کیڑا جو نالی کا کیڑا ہوتا ہے، ہاں وہ ایسے ایسے اوپر نیچے جو درمیان میں اس کی کمر کو اوپر لے جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، کمر کو اوپر لے جاتا ہے پھر، تو ایسے وہ نالی میں غٹ ایسے کر رہا ہے. ہاں تو حضرت موسیٰ نے 2-3 دفعہ ایسے گزرے تو دیکھا کہ یہ ادھر ایسے ہی ہے، تو ان کا رابطہ اوپر ہو جاتا تھا. خدا کریم سے پوچھا اے اللہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس بیچارے کو ادھر ذلیل کرنے کے لیے کیوں آپ نے پیدا کیا گندی نالی میں جو ہے یہ اس طرح یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور پتہ نہیں سوکھا ہے اوکھا ہے کیسے ہے پتہ نہیں کیوں. تو خدا کریم کی سے جواب میں یہ بات آئی کہ اے موسیٰ تو ابھی آج تو نے یہ پوچھا ہے کہ یہ اوکھا ہوگا اور پتہ نہیں اس نالی میں اس کی زندگی کیا ہے، کیوں ادھر خلق کیا ہے اس کو، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے یہ کیڑا جو ہے یہ مجھ سے کب سے پوچھ رہا ہے کہ اے اللہ، باقی تو مجھے سمجھ آ گئی جہان کی، یہ جو لمبا تڑنگا بندہ ادھر سے آتا جاتا ہے اس کو کیوں پیدا کیا اس کی سمجھ نہیں آئی. تو یعنی اس ہر کسی کا اپنا ایک معیار ہے سمجھ کا، اس کے مطابق کوئی چیز اس کو کیا لگتی ہے غلط اور فضول لگتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے ینقلب الیک البصر، تیری یہ بصیرت اور یہ تیرے دیکھنا اور یہ تیری آنکھیں واپس آئیں گی خاصیاں تھکی ہوئی ہاری ہوئی، کہ کوئی نقص نہیں مل سکا ہے اللہ تیری خلقت میں. وہ حسیر، اور ہوگی بھی حسرت زدہ، یعنی یہ بصر اور بصیرت اور ہمارا علم حسرت زدہ ہوگا اس حوالے سے کہ کاش کوئی مل جاتا، ڈھونڈ پھر کے پھر بھی کچھ ملا ہی نہیں ہے. کوئی نقص نہیں مل رہا ہے اللہ کی مخلوق میں، کوئی نقص نہیں مل رہا ہے اللہ کی کائنات میں، پھر کے تھک گئے ہیں. تو خدا کریم نے یہ فرمایا کہ بیاد الملک وہو علی کل شیء قدیر. خوب اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے خدا کریم اپنی مخلوق کی تھوڑی تفصیل بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اب یہاں خاص سماء الدنیا، اب یہ جو دنیا سے بھی سمجھ لیں، قرآن میں دنیا کا لفظ کئی دفعہ آیا ہوا ہے. دنیا سے مراد یہ دنا یا دنو سے بھی ہو سکتا ہے، اور دنا یدنی سے بھی ہو سکتا ہے، ادنا یدنی سے بھی ہو سکتا ہے، ادنا یدنی، یعنی اس کے 2 بابوں کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا گھٹیا کا معنی بھی اس سے نکلتا ہے اور ایک قریب کا معنی بھی نکلتا ہے. تو دنیا خدا کریم قریب کا معنی اس کا لیتا ہے کہ یہ جو آسمان پیچھے ذکر ہوئے پچھلی آیت میں 7 آسمان ذکر ہوئے، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کے والا آسمان ہے نا، قریب ترین آسمان، اس میں ہم نے سیارے اور ستارے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے.
عجیب ہے، اے اللہ کیسی خوبصورتی، کیسے بنایا ہے خوبصورت. بے مسابی یعنی چراغوں کے ساتھ. خوب یقیناً چراغوں سے جب روشن ہوگا تو چراغ چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے ابھی ہم بناتے ہیں. جیسے آپ نے پچھلی رات دیکھا کہ کئی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی بتیوں سے کیا کیا گیا تھا، خوبصورتی ایجاد کی گئی تھی، ایک خوبصورت منظر بنایا گیا تھا. خدا کریم بھی فرماتا ہے کہ ہم نے مسابی چھوٹے چھوٹے چراغ لگا کر آپ کے لیے خوبصورت منظر بنایا ہے. تو یہ منظر خوبصورت کس کو نظر آتا ہے؟ پھر علم کی وجہ آ جاتی ہے، درمیان میں علم ہوتا ہے تو ان کو بہت نظر آتا ہے. ابھی ہم تو ایسے دیکھتے ہیں تو اوپر سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ستاروں پہ وہ ڈھیر ہے، ایک ڈھیر ہے ستاروں کا، جھرمٹ در جھرمٹ ادھر ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے پہ ادھر. حالانکہ ایسے نہیں ہے. جن کو دکھتا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں یہ جیسے یہ مختلف قسم کی کڑھائی نہیں کی ہوئی ہوتی خواتین نے اپنے کپڑوں پر، یا ویسے پھول وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کپڑوں پر اور دوسری شیٹوں پر پھول بنے ہوتے ہیں یا دوسرے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں اچھے. تو یہ آسمان میں سارا ڈیزائن بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے، نہ ہمیں ڈیزائنوں کا علم ہے نہ پتہ چلتا ہے. جن کو ڈیزائنوں کا علم ہے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو یہاں مچھلی بن رہی ہے، یہاں شیر بن رہا ہے، یہاں بالٹی بن رہی ہے، یہاں یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ جو 12 برج ہیں وہ تو اسی آسمان میں ادھر موجود ہیں، سامنے ان کو نظر بھی آتے ہیں، فوراً نظر آ جاتے ہیں. فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ جو ہے نا یہ مچھلی بن رہی ہے، یہ عقرب بن رہا ہے، یہ وہ جو 12 ستارے آپ لوگوں نے کچھ پڑے ہوئے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ فوٹو ہوتے ہیں، بیل کا فوٹو ہوتا ہے. تو یہ جو بیل بوٹے اور ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ڈھیر ستاروں کا پڑا ہے، لیکن ایسے ہے نہیں بلکہ یہ لکھائی ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح عربی کے یہ بہت خوبصورت انداز میں مختلف قسم کے ایسے انداز میں لکھی ہوئی لکھائی ہوتی ہے. تو جو تھوڑا پڑھا لکھا ہوا جس کو سمجھ ہی نہ آئے تو وہ کہے گا یار یہ کس نے ادھر کانٹے لگا دیے ہیں ادھر. کوئی صاحب ذوق آئے تو کہے بھیا یہ کانٹے نہیں ہیں، یہ کیلی گرافی کی لکھائی ہوئی ہے اور یہ بہت خوبصورت انداز میں لکھائی ہوئی ہے جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. نہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک وہ جیسے بعض لکھائیاں ایسے خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کوئی چیز اندر لکھی ہوئی ہے، وہ کئی دفعہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے. تو اسی طرح آسمان میں یہ زینت ہوئی ہے. باقی ہمارا یہ ذوق اگر نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں وہ ڈیزائن نظر نہیں آتے ہیں. لیکن خدا کریم فرماتا ہے کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، السماء الدنیا یہ جو قریب ترین آسمان ہے اس کو، کس سے، بمصابیحا مصابیح سے، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، ہم نے اس کو رجوم بنایا ہے. رجوم کہتے ہیں وہ جو پتھر کسی کو مارا جاتا ہے، جو چیز کسی کو پھینک کے ماری جاتی ہے، تو بھائی انہی میں سے رجوم بھی ہیں، یعنی ہم ان کو بطور رجوم بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیسے استعمال کرتا ہے خدا کریم، اللہ عالم، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے. اب شیطان کیا چیز ہوتی ہے، خود شیطان کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں ایک اور آئیڈیا ہے، لیکن یہاں جملہ کیا کہا ہے، للشیاطین، پس شیطان ایک نہیں ہے. شیطان عربی میں شیطان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دور ہو، مردود ہو، جس کو دور کیا گیا ہو، جو نظروں سے گر چکا ہو، جس کو دربار سے نکال دیا گیا ہو، وہ شیطان ہوتا ہے. خدا سے جو دور ہے وہ شیطان ہے. جو بھی خدا سے دور ہے وہ شیطان ہے. شاطن، بئر، شاطن کہتے ہیں وہ جو ڈونگا
کنواں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بئر شیطان. بس شیطان سے مراد ہاں ابلیس ایک ہے، ذرا دھیان رکھیے گا، ابلیس ایک ہے، ابلیس جس کا نام ہے وہ ایک ہے، لیکن شیاطین بہت ہیں. اسی لیے شیاطین الجن والانس، خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں جنوں. تو یہ ادھر سے خدا کریم نے کہا وجعلنا رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے رجوم بنایا ہے ہم نے ان کو. اب یہ کیسے رجوم ہیں؟ آیا ان کے اثرات پڑتے ہیں اور وہ شیاطین متاثر ہو کر اپنی زندگی میں نقصان کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹے رہتے ہیں اور ہٹاتے رہتے ہیں اور دوسرے نقصان کرتے ہیں؟ آیا یہ مسئلہ ہے؟ یا یہ ہے کہ باقاعدہ یہ جو کوئی چیز کسی کو ماری جاتی ہے وہ ہے؟ اس لیے کہ رجوم، ابھی لیزر نام کی ایک چیز آپ دوست جانتے ہیں، سنا ہوا ہوگا بعض دوستوں نے، لیزر کے نام سے. ہاں یہ وہ لیزر نہیں جو یہ عزیز جس کی وجہ سے ہنس پڑا ہے. ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی سی لائٹ نہیں ہوتی ہے جو بکتی ہے، لیزر وہ جو آنکھوں میں لگاتے ہیں وہ سرخ رنگ کی بتی، وہ بھی اسی سے ہی اقتباس ہوا ایک چیز ہے. اس کی تیز قسمیں بھی اور آئی ہوئے، لیکن اصل جو سائنٹیفکلی لیزر استعمال ہوتا ہے وہ ممکن ہے آپ کو دکھائی نہ دے، دکھائی نہیں بھی دیتا. ابھی کئی جگہوں پہ لیزر کے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے. کیسے بھائی لیزر کی رکاوٹیں کیسی ہوتی ہیں؟ مثلا ادھر سے لیزر کی رکاوٹ انہوں نے بنائی ہے، جو بھی ادھر جائے گا تو اس کو فوراً جلنے کا احساس ہوگا. یہاں سے بھائی لیزر کی وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے لیزر کی وہ لہر جو ہے یا وہ جو بیم ہوتی ہے لیزر کی، وہ یہاں سے وہاں تک کراس کی ہوئی ہے. جو بھی ادھر سے گزرے گا فوراً جو ہے اس کو کیا ہوگا، نقصان ہوگا. اس کے بدن میں وہ لیزر کی بیم پڑے گی تو فوراً ادھر گر جائے گا. بہت تیز لیزر بھی ہے. تو یہ نظر نہیں آ، تو یہ رجوم بن سکتے ہیں. لیزر بھی ایک قسم کا کیا ہے، رجوم ہے. اور لیزر کی شعاع سے نقصان بھی پہنچا، لیزر سے دوسرے کے جہاز کو بند کر دینا، ٹینک کو ختم کر دینا، ٹینک کو بند کر دینا، ٹینک کو روک لینا ادھر ہی جدھر ہے. ابھی آپ کی گاڑیاں بند نہیں ہو جاتی ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا کہ گاڑی کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ یہ جو وہ کرتے ہیں، کسی کی چوری گاڑی جا رہی ہو تو کمپنی والے جنہوں نے سیکیورٹی کے ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی گاڑی کو ادھر ہی کیا کر سکتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. ادھر ہی چلتی ہوئی گاڑی بند ہو جائے گی، آپ چل ہی نہیں سکتے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں کہ وہ لیزر سے ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہو رہا ہے نا، بغیر دیکھے کہ ہو رہا ہے، دور سے ہو رہا ہے. بس کچھ وہ اس کو کرتے ہیں. تو رجوم للشیاطین، یہ اب سیاروں سے کیسے شیاطین کو خدا کریم رجوم کے ذریعے اپنے سے دور کر رہا ہے اور ان کو نقصان انس کے ذریعے پہنچاتا ہے، اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن خدا کریم نے بتایا ہے تو حتماً ایسے ہی ہوگا. وجعلناہا، ہم نے ان مصابیح کو اور ان جو آسمان میں موجود وجود ہیں ان کو رجوم بنایا ہے شیاطین کے لیے. بس اللہ ان کو یہی ادھر سے ہی رجوم کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے گا شیاطین کو؟ فرماتا ہے نہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے ہم نے جہنم بھی تیار کی ہوئی ہے، لیکن یہ ابتدائی کارروائی ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب سعیر، عذاب سخت. سعیر کہتے ہیں سخت کو، یہ سعر سے ہے. سعر یعنی کسی چیز کی قیمت، اس کا وزن. تو وزنی اور سخت عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے خدا کریم اسی رجوم کو ہی عذاب قرار دے رہا ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تیار کیا ہوا ایک عذاب ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کی دن. تبھی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں کچھ ہیں جن کو ہم بہت زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن اشارے اس میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ آسمان کے کچھ وجودات، یہ جو مصابیح ہیں، ان کا انسانی زندگیوں پہ جو اثرات ہو سکتا ہے کہ پڑتے ہوں، اور انہی کی طرف خدا کریم اشارہ فرماتا ہو، جن کو ایک زمانے سے بہت سارے لوگ قائل ہیں کہ آسمانی وجودات کا انسانوں پر کیا ہوتا ہے،
اثر ہوتا ہے، بہت ساری ذہنوں میں موجود ہیں یہ. اب اس کو بہت سارے ہمارے علماء قرار دیتے ہیں، کیا خرافات بھی قرار دیتے ہیں. یہ خرافات ہیں، یہ اس لیے کہ علم ہے نہیں. یعنی علم کس کے پاس نہیں ہے؟ یعنی جو کر رہے ہیں ان کے پاس بھی مکمل معلومات نہیں ہیں، اور ان کو بھی مکمل معلومات نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. تو سرے سے بس کہہ دیں کہ کیا ہے، خرافات ہے. یعنی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ شیاطین کے لیے خدا نے عذاب کے جو ذرائع بنائے ہیں وہ آسمانوں میں موجود ہیں. بس آسمانوں سے کچھ تو ہوتا ہے کہ انسانوں پر بھی اثر اس کا ہوتا ہے. یعنی انسانوں اور جنوں پر بھی ہوتا ہے. شیاطین کا مطلقاً کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ شیاطین جن ہیں یا شیاطین انس ہیں، دونوں کے لیے. اور کیا ہوتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر، سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے انہی سیاروں کے ذریعے، انہی مصابیح کے ذریعے، انہی تاروں کے ذریعے. بس ایک اگر کوئی لے تو یہ اس کو یعنی معنی اس سے بن سکتا ہے، لیکن میں اس کو اس طرف زیادہ نہیں کہتا ہوں کہ حتماً یہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ مراد ہو اور ہو سکتا ہے یہ مراد نہ ہو، لیکن عام مفسرین تو بالکل بھی، ہمارے علماء تو ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ آسمانی یہ جو وجودات ہیں کوئی اتنا اثر رکھتے ہیں یا ان کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. لیکن پورے جہان میں ایک خیال پایا جاتا ہے، چاہے وہ جس علاقے میں بھی آپ چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں یا وہ امریکہ کے دور افتادہ ایریاز میں چلے جائیں جہاں اس چیز، یا کوریا کی طرف چلے جائیں یا فلپین یا وہ جاپان، حتیٰ کوئی بھی علاقہ نہیں ہے جو اس نظریے سے خالی ہو کہ آسمان کے یہ جو ستارے وغیرہ ہیں یہ مؤثر ہوتے ہیں. اور ہماری جو اس میں ہے نا، چلے بات ہے یہ تو بات سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس بھی جو روایات ہیں وہ اقرب کے حوالے سے تو سب نے مانی ہوئی ہیں، اکثر نے مانی ہوئی ہیں کہ اقرب میں دھیان کرنا چاہیے. تو اقرب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اقرب مسلم ہے کہ یہی آسمان میں ایک خاص قسم کا جو وجود اقرب کا اس خاص ایریا میں موجود ہے. جب چاند اس کی رینج سے گزر رہا ہوتا ہے تو چاند جو ہے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے اس سے کہ چاند سے پھر انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے. چاند ہماری زندگی میں کتنا مؤثر ہے، اور ہماری زندگی میں اس طرح مؤثر ہے کہ کم از کم ہمارے دریاؤں کے پانی کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، اس کی لہروں کو تیز کر دیتا ہے. چاندنی راتوں میں لہریں بے حساب تیز ہوگی، اس لیے کہ چاند کھینچ رہا ہوتا ہے لہروں کو، اور لہریں بلندی تک پہنچ جاتی ہیں. چاندنی راتوں میں لہریں دریاؤں میں، سمندر میں بہت اونچی ہوتی ہیں اور خطرے کی راتیں ہوتی ہیں. تو اگر اتنی اس کی شعائیں اثر انداز ہو سکتی ہیں تو اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں. بس اگر پانی کو کھینچ سکتی ہیں اوپر، تو ہماری زندگی میں بھی، ہماری نفسیات میں، ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن اب ہمارے پاس دو طبقے ہیں. ایک ہیں جو انہی ساری زندگی انہوں نے اسی پہ رکھی ہوئی ہے کہ سارے کام جو ہے وہ آسمانی ان سے کرتے ہیں، حتیٰ نام رکھنے کے لیے بھی کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ دیکھیں جس اس کا ستارہ کون سا ہے اور اس کا پتہ نہیں یہ کون سا ہے. اور کچھ ہیں جو بالکل سرے سے اس چیز کو کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارا غلط ہے، خرافات ہے. اور میرے خیال میں تو نہ وہ جو ہے بہت ٹھیک ہوں گے اور نہ ہی افراد و تفرید کی حالت پیدا ہوئی ہے. اگر علم ہو تو اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ خدا کریم نے جو چیز بھی بنائی ہے جہان میں، ان کے اثرات حتمی ہیں. یہ جو مٹی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے یہ بھی آپ پر اثر کرتی، یہ جو زمین ہے اس کے اثر میں ہے ہم.
اگر زمین سے ہم اٹھ جائیں 1-2 کلومیٹر اوپر چلے جائیں یا اس سے زیادہ تو ہمارا جسم پھیلنے لگ جاتا ہے، ہم پھٹ جائیں۔ یہ تو اس کی گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے اس طرح اسمارٹ اور سلم اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ جو آسٹروناٹ ہوتے ہیں جو سیاروں پہ جاتے ہیں، خاص قسم کے فضائی سفر کرتے ہیں، وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں۔ اگر وہ لباس نہ پہنے تو وہ ایک خاص فضا سے جب جیسے ہی زمین کی گریوٹی سے باہر نکلیں گے تو وہ ان کا جسم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اس طرح نہیں رہے گا جس طرح ابھی۔ ممکن ہے کیا اثرات اس پہ پڑتے ہیں، ممکن ہے پھٹ ہی جائے ٹوٹلی۔ یہ جو ابھی جم کر ایسے رہتا ہے تو یہ اس زمین کی اس کشش کی وجہ سے، اس سخت گریوٹی کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہم اس طرح جی رہے ہیں۔ اوپر ہماری اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال تو خدا کریم فرماتا ہے کہ ان مساوی کو ہم نے بنایا ہے رجوم شیاطین کے لیے، اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ، اور ہم نے ان کے لیے عذاب سعیر تیار کر رکھا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات چھڑی ہے شیاطین کی، تو خدا کریم 2-4 جملے اور بھی شیاطین کے حوالے سے اور کافروں کے حوالے سے، نہ ماننے والوں کے حوالے سے بیان فرمائے گا۔ شیاطین خود بخود ہی کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا سے دور ہوتے ہیں۔ جو بھی خدا سے دور ہوتا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے یا خدا کی باتوں کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان شمار ہوتا ہے، اور کافر بھی پھر وہی ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی کچھ باتیں ہیں جو عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔